الرحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. قابل عزت و احترام گرامی قدر سامعین، گزشتہ جمعے کے خطبے میں سسر پیغمبر اسلام شاہ سوار میدان سخاوت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پہ گفتگو ہوئی تھی۔ یقیناً یہ وہ قدوسی صفات شخصیات ہیں کہ وہ محتاج نہیں ہیں کہ ہم ان کی تعریف و توصیف کے پل باندھیں۔ یقیناً ہم محتاج ہیں کہ ان کا ذکر خیر کر کے اللہ راضی کرے۔ جو وفائیں نبوت کے ساتھ وہ کر گئے، جو دین کو سہولیات اور بلندی وہ عطا کر گئے، یقیناً وہ ہستیاں قابل تحسین ہیں۔ جن کے نزدیک دنیا پیچھے تھی اور آخرت مقدم تھی، اہل دنیا پیچھے تھے اور اللہ کی رضا آگے تھی، تو ان ہستیوں کا ذکر میں کیسے نہ کروں؟ قرآن خود ان ہستیوں کی توصیف اور تعریف بیان کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ حد درجہ اعتماد تھا، اتنا اعتبار، اتنا اعتماد کہ اگر وہ مجلس اور محفل میں موجود بھی نہیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ان کی تائید اور تصدیق کر دیا کرتے تھے۔ کہ لوگوں شک نہ کرنا، جیسے میں کہہ رہا ہوں ابو بکر و عمر بھی ایسا ہی کہتے ہوں گے۔ ہر موقع پہ ان کو حضور نے یاد رکھا، اور پھر ان ہستیوں نے بھی وفاؤں کے حق ادا کر دیے۔ آج بھی عرب میں جو دوست ہوتا ہے نا، دلی یار ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہو؟ جو دلی یار ہوتا ہے، جو دوست ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہو؟ صدیق۔ وہ عرب کی بات کر رہا ہوں، صدیق۔
دوستی اور وفا کی ایسی بنیاد رکھ گیا کہ قیامت کی صبح تک ہر دوست کو صدیق ہی کہا جائے گا۔ قرآن مجید نے مختلف چیزوں کی طرف اشارے کیے ہیں۔ ان ہستیوں کا جب ذکر خیر آتا ہے تو ذہن سوچنے لگتا ہے شروع کہاں سے کریں؟ ان کی وفاؤں سے، ان کی قربانیوں سے، ان کی اداؤں سے، جانثاری سے، سخاوت سے، ان کی عدالت سے، یا پھر ان کا سب کچھ قربان کرنے سے، یا دل کی نرمی سے۔ قرآن ہر چیز کو بیان کرتا ہے۔ سخی اتنا ہے، دریا دل اتنا ہے، نرم دل اللہ نے اتنا بنایا کہ بیٹی پہ الزام لگ گیا، اور یہ کوئی معمولی واقعہ بھی نہیں تھا، بہت بڑا واقعہ تھا۔ بیٹی پہ اگر کوئی بندہ بات کر دے، بندہ کہتا ہے میں اس کو آگ لگا دوں، لیکن آپ اس شخص کی برداشت دیکھیے گا۔ میں شروع یہیں سے کرتا ہوں، پھر آگے میں فضائل کا ذکر کروں گا۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ فضیلت والے بندے کو، شان والے بندے کو، عظمت والے بندے کو یہ زیب ہی نہیں دیتا، اس کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ کیا اس کے شایان شان نہیں کہ پہلے وہ مال دے رہا ہو، پہلے وہ راشن دے رہا ہو، پہلے وہ لوٹا رہا ہو، اور بعد میں کسی وجہ سے وہ راشن دینا اور مال دینا بند کر دے۔ فضیلت والے بندے کے یہ شایان شان نہیں۔ یہ تو مفہوم عرض کر دیا۔ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ منافقوں نے الزام لگایا، اور الزام کوئی معمولی الزام نہیں تھا، الزام بڑا الزام ہے، قابل ذکر بھی نہیں۔ نبوت کا دل زخمی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ مہینہ بھر میں نے محسوس کیا کہ نبی کریم نے میرے اندر توجہ کرنی چھوڑ دی۔ پہلے آتے اور میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، ڈھیروں باتیں کرتے میرے ساتھ، لیکن کچھ دن میں نے محسوس کیا کہ میں والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگتی ہوں تو کہتے ہیں چلی جاؤ، پہلے خود چھوڑ کے آتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ حضور کے مزاج میں تھوڑی دوری ہے، کوئی بات تو ہے کہ نبی علیہ السلام بول بھی نہیں رہے اور اندر دل میں بات حضور نے رکھی ہوئی ہے۔ یہ لمبا واقعہ ہے، میں مقصودی بات پہ آتا ہوں۔ 3 جماعتیں بن گئیں، منافقوں کی جماعت، جنہوں نے برسر عام اس بات کو مشہور کیا اور الزام لگائے، اور دوسری جماعت جو اس معاملے میں بالکل چپ ہیں، نہ ہاں کرتے ہیں نہ بالکل نہ کرتے ہیں، چپ۔ اور تیسری بھی ایک جماعت ہے، اور وہ جماعت 3 مخلص صحابہ کرام کی جماعت ہے۔
بی بی حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین صحابہ ہیں، یہ منافقوں کے پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ ان سے جب اس متعلق بات کی گئی تو یہ کہنے لگے ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، بس اتنی بات کی۔ اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ، یہ غیر بات کرے، پرایا بندہ بات کرے، کوئی بات نہیں، پرایا بندہ ہے، اس نے بات کر لی، چلو غیر ہے، موقع تلاش کرتے ہیں، غیر جو ہوئے، لیکن تکلیف تب ہوتی ہے، دل تب ٹوٹتا ہے جب اپنے بندے کو رسوا کرنے لگے، اپنے بندے بہانے تلاش کر کے اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرے، کبھی بلوا کے، کبھی بٹھا کے، کبھی برسر راہ، پھر دل بندے کا ٹوٹتا ہے۔ غیروں پہ اتنا غصہ نہیں آتا جتنا غصہ اپنوں پہ آتا ہے۔ وہ تو غیر ہے، اگر اس نے کوئی زیادتی کر بھی لی ہے، چلو وہ ہے جو پرایا، لیکن تم سے یہ امید نہیں تھی جو تم نے حرکت کی ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم پڑا کہ جہاں منافقوں نے میری بیٹی پہ الزام لگائے ہیں، وہیں پہ ان مخلص دین صحابہ کرام کی زبان سے یہ والے جملے نکلے ہیں، اور ان دو کو بھی ایک طرف رکھیے، ان تینوں میں ایک حضرت مستہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سکا بھانجا ہے، سکا بھانجا مستہ۔ اور یہ بیچارہ اتنا غریب ہے، اتنا غریب اور نادار ہے، مہینے کا راشن حضرت ابو بکر ان کے گھر بھیجتے ہیں، پیسے روانہ کرتے ہیں کہ میرے بھانجے کا نظام چل جائے، کھا رہا ہے، انہی کے گھر سے راشن لے رہا ہے، حضرت صدیق کے گھر سے، اور حضرت مستہ کی زبان سے یہ والے جملے نکلے جو حضرت ابو بکر کا دل زخمی کر گئے، پتہ چل گیا۔ اوروں نے تو باتیں کی ہیں، 100 کی ہیں، لیکن مستہ تجھے تو زیب نہیں دیتا تھا، تیری تو بہن بھی لگتی ہے، بہن بھی ہے، امہات المومنین بھی ہے، نبی پاک کی بیوی بھی ہے۔ پھر ایک فیصلہ کر بیٹھے، حضرت صدیق نے فیصلہ یہ کیا، آج کے بعد میں مستہ کو کبھی بھی راشن نہیں دوں گا، اور 1 روپیہ بھی میری جیب سے مستہ کی جیب میں نہیں جائے گا، بس راشن بند، تو اس قابل ہی نہیں، تو نے لاج ہی نہیں رکھی۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا جاؤں، یہ مستہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کسی کے دل میں کوئی بات جائے، یہ مستہ بدری صحابی ہے، یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، آپ دل میں کوئی ایسی بات مت لانا۔ اور بدری صحابیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، او بدریو جو مرضی کرو، آج کے بعد میں اللہ نے تم سے حساب ہی کبھی نہیں لینا۔
میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، قیامت کی صبح تک اگر تمہاری حیاتی ہے، تمہاری زندگی ہے اور تم سے کوئی خطا سرزد ہوتی ہے، میں اللہ نے لکھوانی کوئی نہیں، معاف کیے ہوئے ہو۔ یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، میں فضیلت صدیق میں سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اگر قرآن اسے بیان نہ کرتا میں کبھی بیان نہ کرتا۔ راشن بند ہے، پیسے بند ہیں، خرچہ بند ہے، اور محسوس کیا لوگوں نے بھی کہ مصداق کے بچے بھوکے سوتے ہیں۔ ظاہر ہے بچے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ مصداق کی بچیاں ہیں، وہ بھی ابا جان سے کھانا مانگتی ہیں، لیکن مصداق بیچارہ کہاں سے دے؟ مزدوری کرنے والا بندہ، کبھی مزدوری ملی اور کبھی مزدوری نہ ملی، کھانا دے نہیں سکتا، ایک دن دے گا، 2 دن دے گا، پھر شاید کوئی ایسا بھی دن آتا ہے جس دن مزدوری نہیں ملی، بچے بھوکے سو گئے۔ اور میرا پروردگار بڑی غیرتوں والا، بڑے حیاؤں والا، بڑا خیال کرنے والا رب ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ مصداق نے بات کر دی ہے لیکن مصداق کوئی پرایا تو نہیں ہے، مصداق ہمارا ہے، اور مصداق بدری صحابی ہے۔ مصداق نے اپنی جان کی پرواہ کی بغیر پیغمبر اسلام کے ہمراہ کفار سے پہلی جنگ لڑی ہے، اور یہ پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا۔ جی، کیونکہ معمولی بندہ نہیں تھا، بلا کا بہادر آدمی تھا، اور جو بے سر و سامانی میں کفار کے سامنے کھڑا ہو جائے ظاہر ہے بہادر تو ہوگا۔ ادھر 1000 ہیں، ادھر 313 ہیں۔ قربان جاؤں میرا اللہ صحابہ کی پریشانیاں برداشت نہیں کرتا، فوراً نبی علیہ السلام پہ اللہ نے قرآن کا یہ والا مقام اتارا۔ ادھر مصداق کے بچے بھوکے سوئے، ادھر قرآن آ گیا، قرآن کہتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ فضیلت والے بندی کو تو چاہیے کہ وہ معاف کرے، اور معاف کر کے وہ بات بھی اپنے دل سے نکال دے۔ اسے تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ خرچے بند کرے۔ اگلی بات فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ فضیلت والا بندہ کیا پسند نہیں کرتا کہ وہ ادھر خرچے جاری کرے، ادھر ہم اس کی مغفرت کے پروانے جاری کرے؟ کیا یہ سودا نہیں کرتا ہمارے ساتھ؟ صدیق اکبر کے کانوں میں جیسی یہ قرآن کی آیت آئی فوراً رو پڑے اور بولنے لگے واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، میں پہلے سے ڈبل خرچہ بھی دوں گا، اور مصداق کو میں دل سے معاف کرتا ہوں۔ پرانا جو رکا ہوا تھا وہ بھی دیا، اور آگے سے ڈبل خرچہ بھی دینا شروع کیا۔ فضیلت والا بندہ، یہ نہیں فضیلت والا میں نے تو نہیں کہا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ کس نے کہہ دیا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، اور میں اس کی وفاؤں کا ذکر کروں۔ ہجرت کے سفر میں جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام چل رہے ہیں، کبھی ابو بکر دائیں چلتا ہے اور کبھی ابو بکر بائیں چلتا ہے، یوں زگ زیگ کہہ لیں، کبھی دوڑ کے دائیں پہنچ جاتے ہیں،
اور کبھی دوڑ کے بائیں پہنچ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نوٹ کرنے کے بعد آپ نے پوچھا ابو بکر یہ چلنے کا کیا انداز ہے، یہ چلنے کا کیا طریقہ ہے؟ کبھی دائیں چلتے ہو اور کبھی بھاگ کے بائیں طرف آ جاتے ہو، یہ تمہارے چلنے کا انداز میری سمجھ سے بالا تر ہے، یہ کیسے چلتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ غیر معروف راستہ ہے، نہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے، اور میرا دل ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرف سے دشمن آپ پہ وار نہ کرے، اور جب اس طرف سے ڈر پیدا ہوتا ہے میں اپنے آپ کو اس طرف کر لیتا ہوں، اور جب ادھر سے ڈر پیدا ہوتا ہے میں اپنے آپ کو ادھر کر لیتا ہوں کہ جو تیر آئے، جو ترکش آئے، جو تلوار اور خنجر آئے وہ میرے محبوب کو نہ لگے، وہ ابو بکر کو لگ جائے، تجھے نہ لگے وہ مجھے لگ جائے۔ وفائیں یہ ہیں وفائیں۔ ساری دنیا کی خیریں جب غار میں پہنچ گئے اللہ نے حضور کو عظمتیں عطا کی، شان عطا کی، مقام عطا کیا، رتبہ عطا کیا، ذی شان اور بالا قدر بنایا۔ ساری کائنات کی عظمتوں والے پچھلے سارے انبیاء مل جائیں، سارے صحابہ مل جائیں، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، صلحاء، بلغاء، مبصرین، مصنفین، مؤلفین، مفسرین، محدثین مل جائیں، لیکن نبی علیہ السلام کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جو اللہ نے آپ کو خیریں عطا کی ہیں، جب غار میں وہ خیر پہنچ گئی، نبی علیہ السلام تھکے ہوئے ہیں، آپ لیٹ گئے اور آپ کے پاس تکیہ موجود نہیں ہے کہ میں اپنے سر کے نیچے رکھوں۔ ابو بکر نے اپنی جھولی پیش کر دی، میری جھولی میں سر رکھ دے۔ جتنی خیریں اللہ نے حضور کو عطا کی آج وہ ساری خیریں ابو بکر کی گود میں آرام کر رہی ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ آپ کی 3 خواہشیں تھیں کہ آنکھیں میری ہوں اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو، جیسی میں زیارت کروں ایسی کوئی بھی نہ کرے، اور دوسری خواہش تھی کہ مال میرا ہو اور حضور پہ لگ جائے، تیسری خواہش تھی کہ بیٹی میری ہو اور بیوی نبی علیہ السلام کی ہو۔ خواہشیں پوری نہیں ہوئی کیا؟ ہیں؟ کون سی رہ گئی تھی؟ جی زیارت ابو بکر کی جی کیتی گئی 3 راتی 3 راتیں نبی کریم ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے سوئے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ رحل میں کسی نے قرآن کھول کے رکھ دیا ہو، رج رج ہم نے الفاظ پڑھے، ہم نے صفحات دیکھے، اور ابو بکر نے چلتا پھرتا قرآن پڑھا تھا۔ یہ بھی دیکھو یہ کیا ہے؟ ایسی زیارتیں پھر کسی کو نصیب نہیں۔ پھر مال میرا ہو اور محبوب پہ لگ جائے، 11 دکانیں ریشم کی قربان کر دی نا، پھر تن پہ پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، ٹاٹ پہن لیا، ٹاٹ، کانٹے کے بٹن لگا لیے، اور مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے، سب کچھ لوٹائے بیٹھا ہے اللہ کا بندہ، سب کچھ قربان کیے بیٹھا۔ اللہ بھی پھر پوچھتا ہے، اللہ کو بھی مزہ آتا ہے پوچھ کے۔ جبریل امین آئے اور آ کے پوچھتے ہیں کہ من ہاذا، یہ جو بیٹھا ہے بندہ یہ کون ہے؟ کون ہے؟ یوں بیٹھے تھے، یہ کون ہے؟ اور فرمایا تم نہیں جانتے ہو، یہ ابو بکر ہے، یہ ابو بکر ہے۔ جبریل نے کہا اگر یہ ابو بکر ہیں تو پھر انہیں کہیے کہ اللہ سلام دے رہا ہے۔ بات پوری نہیں ہوئی، فرمایا اور اللہ پوچھ رہا ہے
کیا اس حالت میں اللہ سے راضی ہو؟ میری تگو دو اور میری کوشش رب راضی کرنے کی ہیں. یار یہ کیسا بندہ ہے کہ اللہ پوچھتا ہے میرے سے راضی ہو؟ نبی کریم نے بلایا، فرمایا ابو بکر آج تو تیری رینج عرشوں پہ ہے، اللہ پوچھ رہا ہے مجھ سے راضی ہو؟ سفید داڑھی والے ابو بکر کی چیخ نکل گئی. کہا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ واللہ انا علی رب راض. کہا اللہ کی قسم میں اپنے رب سے راضی ہوں. جبریل نے کہا کہ ابو بکر سے کہیے اس کی نقل اتارتے ہوئے جب سے اس نے ٹاٹ پہنا ہے نا اللہ نے عرش کے تمام فرشتوں کو ٹاٹ پہنا دیا ہے. جب تک ابو بکر ٹاٹ پہنے گا تم بھی ٹاٹ ہی پہنو. تم سے افضل ہو کیا؟ مال میرا اور لگ حضور پہ جائے. تبوک کا موقع ہے نا، تبوک بڑا سخت مرلہ ہے. تبوک سخت گرمی، جوتیاں بھی نہیں صحابہ کے پاس. اور عرب کی گرمی آج تو سہولیات ہیں، اس وقت کیا تھا. حضور نے اعلان کیا چندہ دو، چندہ. صحابہ چندہ لائے، کوئی کتنا لا رہا ہے، کوئی کتنا لا رہا ہے، کوئی کتنا. ایک صحابی آیا دن بھر مزدوری کر کے اتنی سی کھجوریں لے کے آ گیا. یہی ہے. نبی کریم کے پاس آیا نا تو منافق کے کھڑا تھا، وہ دیکھ رہا تھا بھئی ای ہون تبو کے جو روم نہ لڑن وینن پہ تو شہ ہے کونی. وہ ہنسا، اس نے کہا ہاں تیریاں کھجورن آج جت بھی ویسن. تانا مارا، ہاں سارا مسئلہ تیری کھجوروں سے حل بھی ہو جائے گا. اس کا دل جب ٹوٹا نا اس کی بات سن کے کہ یار میری محنت کا اس نے یہ پھل دیا، یہ بات کہہ دی اس نے، اللہ نے یہ بھی برداشت نہیں کیا. نبی کریم پہ وحی آ گئی. حضور فوراً اس صحابی کے پاس پہنچے، فرمایا کہیں نہیں رکھنا، میرے ہاتھوں میں تھما دو. حضور کے ہاتھوں میں کھجوریں تھما دیں. نبی کریم نے سارے مال پہ یوں بکھیر دی، فرمایا ساری برکت ہی تیری کھجوروں سے آئے گی. فوراً وحی آ گئی. اور نبی کریم نے فرمایا خود فرمایا اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دو نا، بات والے ہو میں اور آپ، احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دو نا تو میرے صحابہ کی خرچ کی ہوئی ایک مٹھی کھجور کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس میں اخلاص ہے، اخلاص ہے. ادھر نہیں پہنچتے ہم ان کے اخلاص. حضرت عمر نے سوچا یہ بندہ تو یارہ دکانہ دیتی ہے تھا، اس کو تو کپڑے بھی صحیح کوئی نہیں، اس واری نمبر مینڈا، اس دفعہ مال میں زیادہ دوں گا. یہ سوچا انہوں نے، ہر دفعہ نکل جاتا ہے آگے. کر گئے، مال کے دو حصے کیے، یہ اہل خانہ کے لیے اور یہ جہاد کے. اتنی بڑی گٹھڑی اٹھا لائے بنا کے، میری گٹھڑی آج بڑی ہے. حضرت ابو بکر بھی آئے، یہ گٹھڑی انہوں نے دیکھا تو یہ سمجھ گئے کہ آج میں جیت گیا. ابو بکر کی گٹھڑی چھوٹی ہے، کیا ہوگا اس میں، اور میری گٹھڑی جو سامان میں لایا ہوں نا وہ بہت بڑی ہے، آج میرا نمبر ہے. حضور کے سامنے جب آئی نا گٹھڑیاں اور دیگر سامان آیا، نبی پاک نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنا لائے ہو، نبی پاک نے پوچھا پیچھے کتنا چھوڑ کے آئے ہو. اس سوال میں اور اس سوال میں بڑا فرق ہے. پیچھے کتنا چھوڑ آئے ہو. حضرت عمر فرماتے ہیں جب یہ سوال ہوا نا میں فوراً سمجھ گیا کہ آج وقت نہیں. کیوں؟ اس کے پاس تھا ہی کیا، نہ ہونے کے باوجود بھی اتنی گٹھڑی لے آیا ہے. اس کا مطلب ہے بھی سب کچھ گھن کی آ گیا. حضرت عمر کتنا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دو حصے کیے ہیں، ایک گھر والوں کے لیے اور ایک آپ کے پاس. ابو بکر تم کتنا لائے ہو؟ تو چپ پہ جواب بھی نہیں دیتے. آپ نے فرمایا ابو بکر کتنا لائے ہو؟
تو یوں نم آنکھیں اٹھائیں اور محبوب کو دیکھ کے کہنے لگے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، سب کچھ چھوڑا ہے۔ یا رسول اللہ میں تو دیواروں پہ بھی ہاتھ مار مار کے آیا ہوں، کہیں کوئی کیل ایسی رہ نہ جائے جو میرے محبوب کی قدموں میں نہ پہنچے۔ میں تو سب کچھ لے آیا، میں نے تو سب کچھ لٹا دیا ہے، اور یہ فدق کھا جائے گا اور یہ باغ کھا جائے گا نبی کی بیٹی کا۔ کمال ہے یار، خواہش ہے کہ بیٹی میری ہو اور زوجہ پیغمبر اسلام کی ہو، تو پھر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ نبی کی جتنی بیویاں ہیں نا، ان صرف سب سے چھوٹی اور کماری صرف حضرت عائشہ ہے رضی اللہ عنہا۔ اور حضور خود فرمایا کرتے تھے اللہ میرا محاسبہ مت کرنا، عائشہ کے بارے میں میرا دل میرے قابو میں بھی نہیں ہے، میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس بات پہ مجھ سے محاسبہ مت کرنا۔ عائشہ کے بستر پہ حضور ہوتے ہیں تو جبریل قرآن لے کے اترتا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے۔ سفر میں ہے نا، سفر میں حضرت عائشہ چونکہ اتنی عمر بھی نہیں تھی، 18-19 سال کی عمر، ہار ٹوٹ گیا، حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، ہار۔ نبی کریم کو بتایا کہ حضور میرا تو ہار گم ہو گیا۔ آپ نے صحابہ میں اعلان کیا جب تک ہار نہیں ملے گا قافلہ بھی نہیں جائے گا۔ اگر آپ اس میں غور کریں نا تو اس میں دل رکھنے والی بات ہے بڑی۔ حضور کہا جاتا ہے چھوڑو دنیا ہی تو ہے، چھوڑو اور آ جائے گا، اب تمہارے ہار کے پیچھے ہم یہاں بیٹھے رہے جنگل میں؟ نہیں کہا، کہا نہ عائشہ جب تک تیرا ہار نہیں ملے گا قافلہ بھی نہیں جائے گا۔ صحابہ کو حکم دیا ہار تلاش کیا جائے، ہار ڈھونڈو، کوئی صحابی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، صحابہ ہار ڈھونڈ رہے ہیں، ہار نہیں مل رہا۔ نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے کہ یہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہماری نماز نکل رہی ہے اور وضو کرنا ہے، پانی ہے کوئی نہیں، کدھر جائیں گے ہماری تو نماز جاتی ہے اور ادھر یہ ہے کہ ہار تلاش کیے جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر غصے میں آ گیا، ذرا فوراً سیدھے بیٹی کے حجرے میں آئے جو ایک خیمہ بنایا ہوا تھا بیٹی کے لیے۔ اندر جب آئے تو منظر ہی کچھ اور ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیٹھی ہیں اور نبی کریم نے ان کی گود میں سر رکھا ہوا ہے اور حضور سو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے خراٹے بھی لے رہے ہیں۔ یار اس وقت کوئی نہیں غور کیتا کدے ابو بکر نہیں گود ہی ستے پین تے کدے ابو بکر نے دیو نہیں گود ہی ستے پین، ایک گل انہوں نے فضیلت واسطے کافی نہیں ہے؟ جیسی زیارتیں اور جیسے مشاہدے اس گھرانے کو رب نے کرائے کسی اور کو کہاں نصیب ہوئی ہیں۔ حضرت ابو بکر قریب آئے تو وہ آہستہ سے بول کے کہنے لگے سب تمہاری وجہ سے ہے، اور یوں نا ایسا کیا نا چوڑی پاؤں ان کے یہاں نا اس جگہ وہ حضرت ابو بکر نے اس طرح مارا، اس طرح 2 دفعہ جب مارا نا، بھائی پیو دی ہے ہمیں کیا، جب اس طرح مارا نا تو انہیں درد ہوا، ہلی نہیں کہ ہلوں گی تو حضور کی نیند میں فرق آ جائے گا، کہیں جاگ نہ جائیں، لیکن رو پڑی، رو پڑی، آپ کے آنسو نبی کریم کے رخسار پہ گر گئے۔ حضرت عائشہ کے آنسو نبی کریم کے رخسار پہ گر گئے۔ تم نے کتنا فرق ڈال دیا یار، تم نے لوگوں کو کتنا بدظن کرنے کی کوشش کی ہے، تم جتنا بھی کر لو خدا جو دوریاں نہیں ڈالنے دیتا، ہم کیا۔ نبی کریم کی آنکھ کھل گئی، اور آپ کو یاد نہیں ہے کہ غار میں ابو بکر کی آنسو بھی حضور کے چہرے پہ گر گئے تھے؟ کیوں؟ ایک سوراخ بند نہیں تھا، ایڑی رکھی تو تاریخ کہتی ہے کہ سانپ نے ڈس لیا، ہلے نہیں، کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے، حضور جاگ نہ جائے، لیکن آنسو نکل آئے درد کی وجہ سے۔ نبی کریم نے آنکھیں کھول کے پوچھا ما یبکیک یا ابا بکر، ابو بکر روتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگے
قد لدغنی حیۃ، مجھے سانپ نے ڈنگ مار لیا ہے۔ حضور نے اپنا لعاب لگایا، ابو بکر کہتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا مجھے تو کبھی کسی شے نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، رب نے شفائیں دی۔ حضرت عائشہ ان کے آنسو بھی گرے، حضرت نبی کریم کے چہرے پہ آپ نے آ کے کہا کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ آخر لگی بھی ابے مارا، ابے مارا، اس نے ابے جو ہے کہنا ابا مار سکنے ہیں، باپ جو تھا آپ اٹھ بیٹھے اور فرمایا ابو بکر اب ہاتھ نہیں لگانا، اب اسے ہاتھ نہیں لگانا۔ تو جب حضرت ابو بکر باہر گئے نا تو نبی کریم فرمایا میں نے تمہیں اس شخص سے کیسے بچایا ہے، دیکھا فوراً وحی آ گئی، وحی آ گئی اور اس وحی میں تیمم کا اللہ نے حکم دے دیا کہ مٹی سے تیمم کر لو، ہار وقت بھی ایسا نہ ڈھونڈ کے ہی ویسو۔ صحابہ مبارک دینے آ گئے حضرت ابو بکر کو کہ یہ تمہارے گھرانے کی پہلی برکت نہیں ہے، پہلے بھی تمہارے گھرانے کی وجہ سے ہم پہ اللہ نے بڑی برکتیں کی ہیں، مبارک ہو تمہیں اے اہل خانہ۔ سواری اٹھائی تو ہار کہاں پڑا تھا؟ سواری کی نہیں۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا کہ عالم الغیب ہونا اور پردوں کی اوٹ سے دیکھنا جاننا یہ صرف کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کا خاصہ ہے۔ معراج کا سفر ہوا، آخری بات نبی کریم نے سنایا لوگوں کو اپنا سفر، میں یوں گیا یوں آیا، یوں گیا یوں آیا۔ منافقوں کے ہاتھ یہ بات لگ گئی، انہوں نے کہا اب صحابہ ٹوٹے، ایسی بات کون سچ کرتا ہے، یقین کرتا ہے؟ صحابہ ایک کو بتائی، دوسرے کو بتائی، تیسرے کو بتائی، وہ سوچ میں پڑ گئے، نئے نئے مسلمان، باقی ایک آزمائش تھی، ایک عجیب بات تھی۔ ابو جہل نکلا، اس آکھا ایک ایجا بندہ ہے او تروٹا تا سارے تروٹ سن، یہ موقع ہے۔ آگے ابو بکر کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر باہر آئے، ہمیں تو آج کنجے میں نے بوئے تھے، کیوں آیا؟ کہا آپ نے کوئی بات سنی ہے کہ کیا باہر باتیں مشہور ہو رہی ہیں؟ کیا ہے؟ کہا وہ ایک شخص اگر کہے، ایک بندہ اگر کہے میں راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچا ہوں، وہاں میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، پھر میں آسمان کی بلندی میں جا پہنچا ہوں، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت المأوا، پھر جنت دوزخ کے نظارے، پھر رب کی عرش پہ ملاقاتیں اور تحفوں کے تبادلے، پھر 50 نمازیں، پھر نمازوں کا کم ہونا، پھر راتوں رات واپس پلٹ آنا۔ ایک ہی رات میں اگر کوئی شخص یہ کہے ماننے والی بات ہے۔ صدیق اکبر کی زبان سے فوراً نکلا ای آنکھیں کس سے، کہنے والا کون ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ فٹ کہتا ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، اسے یقین تھا فوراً ابو بکر کہے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بھول گئے، انہیں خطا ہو گئی ہے، اس کے ذہن میں یہ تھا۔ کہنے لگا ہاں وہ جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے نا وہ کہتا ہے میں راتوں رات گیا اور راتوں رات پلٹ آیا۔ ابو بکر نے کہا ہاں اگر وہ کہتا ہے جب میں جبریل کا آسمان سے اتر کے اس کے قدموں میں بیٹھنا مانتا ہوں تو محمد کا عرش پہ جانا بھی مانتا ہوں، مجھے کوئی شک نہیں ہے، اگر میرا نبی کہتا ہے تو سچ کہتا ہے۔ تو منہ لے کے رہ گیا، نبی کریم کی مجلس میں آئے، آگے نبی کریم بیٹھے ہیں، جبریل نے بتا دیا تھا کہ تواڈیاں تصدیقاں تواڈی زبان تو سنے بغیر ابو بکر کر چھوڑیاں۔ جیسے صدیق اکبر مسجد میں تشریف لائے نا تو نبی کریم کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا پہلے تو عتیق تھا آج کے بعد تو صدیق بھی ہے۔ صدیق کا لقب کس نے دیا؟ خود نبی پاک نے۔ تو اگر صدیق نہ مان تو کیا، جب نبی مانتا ہے تو تو نہ مان تو کیا فرق پڑتا ہے؟ حضور کو ان پہ یقین ہے، اعتماد ہے۔ حضور نے ایک دفعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے بیل پہ سواری کی، بیل پہ، اور بیل سمجھے نے وہ کیڑی شے ہونی داند،
سواری کی تو بیل بول پڑا، بیل بول پڑا، اور بیل نے کہا واللہ انی لم نخلق بہذا، اللہ کی قسم ہم سواری کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ نبی پاک نے کیا کہا؟ بیل بولتا ہے۔ آپ نے لوگوں کے احساسات محسوس کر کے فرمایا تم یقین کرو نہ کرو، میں بھی یقین کرتا ہوں، ابو بکر بھی یقین کرتا ہے، عمر بھی یقین کرتا ہے، حالانکہ اس محفل میں ابو بکر و عمر تھے ہی نہیں۔ ان کے پیٹھ پیچھے نبی پاک نے فرمایا جس چیز پہ میں یقین کرتا ہوں اس چیز پہ ابو بکر و عمر بھی یقین کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تیسرا حصہ اگلے جمعے، بلکہ اگلے جمعے انشاءاللہ مولانا ضیاء الرحمان صاحب یہاں جمعہ پڑھائیں گے، میں نے کہیں باہر جانا ہے جمعہ پڑھانے کے لیے، وما علینا الا البلاغ۔